ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر ملا عبدالغنی سے 35 منٹ تک ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا اگر امریکہ معاہدے کی پاسداری کرتا ہے تو مستقبل میں ہمارے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے۔ ٹرمپ بولے افغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلا سب کے مفاد میں ہے۔ صدیوں سے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو شہریت سے محروم کرنے کی گھناؤنی سازش مودی حکومت کی ذلت کا سامان بن گئی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے بھارتی سپریم کورٹ کا رخ کر لیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع شہریت قانون کے خلاف درخواست دائر۔ عمرہ زائرین پر پابندی میں 31 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ سعودی ایئر لائن نے سفر کرنے پر پابندی برقرار کا سرکولر جاری کر دیا۔ 2020 ملازمتیں دینے اور ترقی کی شرح بڑھانے کا سال ہے۔ وزیر اعظم کا کم لاگت کے گھر بنانے کے لیے بلا سود قرضے کے چیک دینے کی تقریب سے خطاب۔ کہا بلو ایریا میگا پروجیکٹ سے آنے والا پیسہ غریبوں کے گھروں کے لیے خرچ کریں گے۔ ادھر عمران خان سے معروف بینکاروں کی ملاقات، گورنر اسٹیٹ بینک اور مشیر خزانہ کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا بیمار صنعتی یونٹس کی بحالی چاہتے ہیں۔ حکومت نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے سرگرم، برطانوی حکومت کو خط ارسال کر دیا۔ وزارت خارجہ نے خط میں لکھا ضمانت کی مدت ختم ہو چکی، انہیں پاکستان واپس بھیجا جائے تاکہ اپنی سزا مکمل کر سکیں۔ وزارت خارجہ نے خط پنجاب حکومت کی سفارش پر لکھا، شہباز شریف کی خط لکھنے کی مذمت، دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف صاحب کی چیخیں اور اب کا بتا رہی ہے کہ لیٹر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہمیں لعن طعن نہ کرے، آپ قانون کے جو حلف نامہ دے کے گئے ہیں اس حلف کی پاسداری کریں۔ خط جاری ہوتے ہی لندن سے چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں چیخو پکار سے ظاہر ہوتا ہے وہ لمبے عرصے کے لیے گئے تھے۔ مزید کہا نواز شریف کی واپسی کے لیے چٹھی لکھ دی، مریض قیدی اب دیس تشریف لے آئیں، جانے سے پہلے عدالت کو حلف نامہ دیا تھا اس کی پاسداری کریں۔ نواز شریف کو ریلیف دینے والے میڈیکل بورڈ کی سفارش پر ہی خط لکھا گیا۔ عمران خان نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا تھا۔ اب وہ جھوٹ نہ بولے قوم کے سامنے، رونا مت روئے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مجرم ہے؟ اگر آپ سمجھتے تھے مجرم ہے تو کیوں بھاگنے دیا؟ عمران خان نے خود نواز شریف کو لندن بھیجا، اب قوم کے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ حکومت کی نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں منافقانہ ہیں۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں سول سوسائٹی نمائندوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے ہم سب محب وطن ہیں، ملک اور عوام کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، ریاست کو رائے کو دبانے کے بجائے برداشت کرنا چاہیے۔ سینٹ اجلاس میں ہنگامہ، مشاہد اللہ تقریر کے دوران فیصل جاوید کی مداخلت پر برہم، کہا اگر انہیں بولنے نہ دیا گیا تو وزیر اعظم بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ مزید کہا عمران خان چوروں کا وزیر اعظم ہے، وہ نواز شریف کے پاس جدہ، لندن اور جاتی عمرہ مانگنے جاتا تھا۔ 5-10% رقم شوکت خانم اسپتال میں جمع ہوتی، باقی جیب میں ڈالی جاتی ہے۔ OIC کے خصوصی نمائندے کی وزیر اعظم سے ملاقات، عمران خان کا وفد کے بروقت دورہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا خیر مقدم، کہا عالمی برادری بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لے۔ یوسف الدبئی نے شاہ محمود کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی۔ لاہور قلندرز نے بھی فتح کا مزہ چکھ ہی لیا، دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 37 رن سے ہرا دیا۔ PSL کا میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، قلندرز نے گلیڈیٹرز کی دعوت خوب اڑائی، کوئٹہ کے بالرز کی جم کر دھلائی، بین ڈنگ کے شاندار 93، سمت پٹیل کے دھواں دھار 71 رنز، 209 رنز کے تعاقب میں گلیڈیٹرز 172 رنز پر آؤٹ ہو گئی، سلمان ارشاد کی 4 وکٹیں۔ لاہور قلندرز آج پھر زور آزمائی کریں گے، لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں ایک بار پھر زور کا جوڑ پڑے گا۔ قلندرز نے PSL 5 کا سب سے بڑا ٹوٹل بنا کر دھاک بنا دی،
پہلے باہمی میچ میں اسلام آباد نے لاہور کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست دی تھی۔ انرجی نے کیبنٹ کو پریزنٹ کیا۔ وزیر اعظم نے منسٹری انرجی کی صلاحیتوں اور کاوشوں کو سراہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیبنٹ نے ان تمام عوام کے ساتھ جڑے جو ایشوز ہیں اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس میں اوور بلنگ اور عوام کو مہنگی بجلی کی جو ترسیل ہے اور لائن لاسز کی شکل میں جو بجلی چوری کا رجحان ہے اس کے خاتمے کے لیے اور زیادہ مؤثر اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت پہ زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہماری جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے اس کو یہ تمام جو پرپوزل ہے وہ ریفر کیا ہے اور ان کو 1 ہفتے کے اندر اندر بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، جس میں آئی پی پیز ہیں، جس میں آپ کے مختلف فنڈنگ ایجنسیز ہیں، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کوئی آپ کا ورلڈ بینک ہے، کہیں آپ کے لوکل بینکس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس آن پاور ایشوز وہ اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں اور آؤٹ آف باکس سلوشن کی طرف آئیں، کیونکہ یہ روایتی طریقوں سے اس اہم ترین ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، اور پرائم منسٹر نے اگلے 25 سال کے لیے اس کو پلان کرنے کی ہدایات دی اور ایک لانگ ٹرم انرجی پالیسی اور ایک شارٹ ٹرم انرجی پالیسی کو فی الفور کیبنٹ کے سامنے لانے کی ہدایات دی۔ وزیر اعظم نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ بڑے بڑے مگرمچھ اور بجلی چور جو ہیں وہ ہمیشہ سسٹم کی کوتاہیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو چھوٹے بجلی چور ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز کر کے تو بڑا مگرمچھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور ہمارے نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں اس میں انڈیویجول کے ہاتھ میں جڑا جو طاقت کا توازن ہے اس کو فی الفور آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جوڑا جائے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو اس شعبے میں متعارف کرایا جائے، اور اس کے لیے ترکی کا جو حالیہ دورہ طیب اردگان صاحب کا تھا، انہوں نے انرجی سیکٹر کے اندر جس طرح سے ریفارمز لے کے آئے اور اس سسٹم کو سٹرکچرائز کیا، اس کی پریکٹس کو یہاں ریپلیکیٹ کیا جائے، اور ترکی کی حکومت اس حوالے سے حکومت پاکستان کو ہر طرح کی معاونت دینے کے لیے تیار ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنے لائن لاسز کام کیے بلکہ ان کی ایفیشنسی سے ان کا کنزیومر کا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹ تھا وہ پروٹیکٹ ہوا اور بجلی کے جو ریٹس تھے وہ نیچے آ گئے۔ تو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی اس حوالے سے ایک ریفارم پیکج جو ہے وہ سامنے لائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سیکٹر کے اندر جو انقلابی اقدامات ہیں حکومت وہ اٹھانے جا رہی ہے، اور بجلی چور وہ مافیا جو ہے اس کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹنے کے لیے ہر طرح کی قانون سازی کی جہاں ضرورت ہے اس کو بھی متعارف کرانے جا رہی ہے، کیونکہ فاٹا کے اندر، کوئٹہ کے اندر، یعنی کیسکو جو ہماری بلوچستان کے ساتھ جڑی ہے، اور دیگر ایسے ایریاز جہاں بجلی کے بلز کی ریکوری میں مسائل ہیں، وہ انٹیریئر سندھ کے اندر بھی ہیں، تو وزیر اعظم نے وار فوٹنگ پہ انہیں ریکوری کی ہدایات جاری کی۔ اس کے علاوہ جو ایجنڈا نمبر 2 تھا، جس میں پرائم منسٹر صاحب کی
खसूसी हदायत पे आज कैबिनेट ने ये फैसला किया कि PMDC एक बहुत बड़ा हमारा अदारा जो हमारी मेडिकल फैकल्टी के साथ जुड़ा है, और वो इस्लाहात जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंदर होनी चाहिए।